جی سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت المنافق ثلاث، اس حدیث مبارکہ نہیں ہوتا، حدیث مبارک ہوتی، وہ احادیث جمع ہو تو پھر مبارکہ، ورنہ حدیث تو مذکر ہے تو اس کے لیے مبارک کا لفظ آئے گا۔ احادیث جب جمع ہو پھر مبارکہ ہوتی، سمجھ آ گئی؟ تو حدیث مبارک میں اگر کسی شخص نے تینوں افعال یعنی کذب، اخلف، خانہ پائے جائے تبھی اس پر نفاق کا اطلاق ہوگا یا ایک سے بھی ہو جائے گا؟ نیز اسے کس درجے کا منافق کہیں گے؟ کیا سورۃ المنافقون والمنافق کہنا درست ہوگا؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تین نشانی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نشانی، ایک تمام نشانیاں نہیں، کوئی بھی نشانی پائی جائے گی کسی بھی شخص میں تو گویا کہ اس میں جو ہے نا وہ منافقین کے نشانے پائے گئے، منافقوں کی خصلت پائی گئی۔ تینوں نہیں، کوئی ایک بھی پائی جائے کافی ہے، لیکن جب کسی میں نشانی پائی جائے تو اس کو منافق نہیں، وہ منافق نہیں کہیں گے جو کفر کی قسم ہے۔ کفر کے 5 اقسام ہے نا، تو ایک قسم نفاق ہے، تو یعنی وہ کہ جو دل میں کفر رکھتا ہو، زبان سے اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو، وہ منافق نہیں کہیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں، اس نے منافقوں والا کام کیا، اس میں منافقوں والی خصلت پائے گئی، نشانی پائی گئی، لیکن منافق سو نہیں کہیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے۔